زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کے، ارے کیا اندھیرا ہے سجائی نہیں دیتا کچھ بھی، کیا اندھیرا ہے سجائی نہیں دیتا کچھ بھی، ہاتھ رکھتا نہیں اماں میرے سر پر کوئی، اور کچھ روز میں مر جاؤں گی میں گھٹ گھٹ کے، زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کے، پیاس سے خشک ہے رسی سے گلا ہے زخمی، پیاس سے خشک ہے رسی سے اور اس پر مجھے رونے بھی نہیں دیتے شقی، گھڑکیاں شور جو دیتا ہے تو پھٹتا ہے جگر، زندان میں سکینہ کرتی تھی رو کے، ارے نیل رخسار کے، نیل رخسار کے کانوں کا لہو تازہ ہے، نیل رخساروں کے کانوں کا لہو تازہ ہے، کچھ میں نے درد کا اماں تمہیں اندازہ ہے، رات دن روتی ہوں کر دے کوئی بابا تو ہمیں، زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کے، ارے خون بھرا بدل دو میرا پیاری اماں، خون بھرا کرتا بدل دو میرا پیاری اماں، اپنی گودی میں سلا لو مجھے وادی اماں، سونے دیتا نہیں ایک پل مجھے یہ ہجر بدر، زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، ارے تم
تو کہتی تھی رہائی کی گھڑی پہنچی تم تو کہتی تھی رہائی کی گھڑی پہنچی ایسا لگتا ہے جدائی کی گھڑی پہنچی خواب میں آئے تھے میرے ابھی دادا ہے زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو آواز کروا دیں بولو اس کو مائک کو انجمے آواز کھولیں تھوڑی سی چھوٹی سی آیت ہے کلام پاک کی قل هذا فجرتی بعد بولے نعرے سلوات یہ اللہ کا فضل ہے بہت سی آیتیں قرآن میں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ کا فضل بیان ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فضل کے کیا معنی ہے اسی لفظ سے بنا ہے فاضل کیا کہتے ہیں اسی سے بنا ہے افضل سے بنی ہے افضلیت فضیلت فضائل تو یہ پوری دنیا میں دستور ہے ہر قوم ہر ملک ہر شہر میں کہ فضیلت جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ درجہ دیا جاتا ہے اس میں کسی بھی شعبے میں آپ دیکھیں مطلب تعلیم میں دیکھیں تو ایک یہ ہے کہ پاس ہو گئے ایک یہ ہے کہ تھرڈ آ گئے اب تھرڈ کے اوپر سیکنڈ اور سیکنڈ کے اوپر فرسٹ تو اب ظاہر ہے کہ پاس ہونے والا اور تھرڈ برابر نہیں تھرڈ اور سیکنڈ برابر نہیں اور سیکنڈ اور فرسٹ برابر نہیں اور پھر اس کے بھی اوپر ٹاپ کیا اچھا ایک کلاس میں ٹاپ کیا
کیا کہنے واہ 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 ایک ہے شعبے میں ٹاپ، واہ واہ پورے اسکول میں تعلیم میں ٹاپ، سبحان اللہ پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، اب بیٹا پڑھ رہا ہے، شہر میں ٹاپ، سبحان اللہ صوبے میں کیا، ملک میں کیا، اور پھر ایک منزل آئی کہ پورے ورلڈ میں ٹاپ کیا۔ تو اب یہ سب برابر نہیں ہے، اور اس پہ جھگڑا بھی نہیں ہے۔ اسپورٹس ہو رہے ہیں، ریس لگ رہی ہے، لامحالہ ایک تھرڈ آئے گا، ایک سیکنڈ اور ایک فرسٹ آئے گا، ٹیمیں کھیل رہی ہیں، فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، والی بال، فیصلہ رہے تھے کہ کون فرسٹ آیا، کیا کہنے واہ کون اس کے بعد، کون اس کے بعد۔ تو یہ تو آپ نے اصول بنائے، یہ آپ کے بنائے اصول، یہ تو آپ نے، ہم نے اصول بنا لیا، کالج کے اصول ہیں، یونیورسٹی کے اصول ہیں، اسپورٹس کے اصول ہیں، شعبوں کے ہیں، ڈپارٹمنٹ کے ہیں، لیکن یہ قدرت کی طرف سے ہے۔ کیا کہنے واہ 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، 6 بھائی ہیں، تو اب بڑے بھائی کو صفائیوں پہ فضیلت، بڑے میں جو چھوٹا ہے وہ بڑے سے کم فضیلت پر ہے، کیا کہنے اور جو سب چھوٹے ہیں ان کے مقابلے میں اس کی فضیلت ہے۔ تو اب یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، یہ ہمارا آپ کا بنایا ہوا نہیں، یعنی اس کی بڑے کی فضیلت چھوٹے والے نہیں چھین سکتے۔ اور نہ وہ اس بات پہ لڑیں گے کہ تو بڑا بھائی کیوں ہے، مجھ کو بڑا ہونا چاہیے تھا۔ تو چونکہ بنے ہوئے اصول ہیں، اس پہ کوئی جھگڑا ہوئی نہیں، اس کو پتہ ہے کہ اس پہ جھگڑا نہیں ہو سکتا، گنجائش نہیں۔ اب اس سے بھی بڑا درجہ ہے، ان تمام بھائیوں کا باپ جو ہے کیا کہنے ہیں وہ پوری اولاد سے افضل ہے، اور اس کا باپ اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اچھا، احترام بھی بڑھتا جائے گا، ابا کا احترام اور پھر دادا کا احترام اس سے زیادہ، اس لیے کہ ابا بھی ان کا احترام کر رہے ہیں، تو دورہ تیرہ رشتہ ہو گیا احترام کا، چونکہ انہیں فضیلت حاصل ہے پورے خاندان پر۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ان فضیلتوں پر معاشرے کے رشتے قائم ہیں، اور اس میں جھگڑا بھی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں کرتا، اس لیے کہ اس فضیلت میں کوئی حصے دار نہیں بن سکتا، یعنی لامحالہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ہے، اور تعظیم اور احترام فضیلت کی وجہ سے ہوگا۔ تو اسی چیز کو اللہ نے کہا کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی، تو یہ فضیلت کا سسٹم اللہ خود بنا رہا ہے، اس لیے کہ اس نے ترتیب بنائی ہوئی ہے، اور اس میں پورا معاشرہ بغیر اللہ سے اختلاف کیے قبول کر رہے ہیں کہ باپ کی فضیلت ہے، ماں کی فضیلت ہے، اور اس میں مذہب ہے نہیں، اس میں مذہب نہیں، مذہب کہیں کا بھی باپ ہو، کسی ملک کا ہو، کہیں کی ماں ہو، کسی ملت، کسی قوم، فضیلت ہے،
نہ وہ چھینی جا سکتی ہے، نہ وہ بانٹی جا سکتی ہے، نہ وہ تقسیم کی جا سکتی ہے، اور نہ وہ نقلی بنائی جا سکتی ہے۔ وہ نہیں بن سکتی۔ اب آپ دیکھیں کہ بھئی اگر ماں کی فضیلت ہے تو اس فضیلت کو منتقل کر دیا جائے کسی دوسری طرف۔ اگر ماں نہ ہو تو وہ فضیلت کدھر جائے گی؟ تو رسول اللہ نے کہا وہ خالہ، ماں کی بہن کو، یعنی بچے کی خالہ کو وہ فضیلت مل گئی، ماں والی۔ لیکن ماں کے بعد، ماں کے برابر نہیں ہے بچے کے لیے خالہ، ماں کے بعد ہے اس کی فضیلت۔ یعنی وہ فضیلت سوتیلی ماں کو نہیں مل رہی، سوتیلی ماں کو نہیں مل رہی ہے۔ 8 ہجری میں حضور مکے جاتے ہیں تو وہاں جناب حمزہ کی چونکہ شہادت ہو چکی تھی، تو ان کی ایک بیٹی مکے میں تھی، تو جب رسول اللہ کی سواری چلنے لگی تو حمزہ کی بیٹی روتی ہوئی رسول اللہ کے پیچھے سواری کے دوڑی، تو باپ بھی نہیں اور ماں بھی نہیں، تو رسول اللہ نے سواری پہ بٹھا لیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہونے لگا کہ اس کو، بچی کو اپنی سرپرستی میں کون لے، کون سرپرستی میں لے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے سپرد کر دیجیے، میں اس بچی کو پال لوں گا، پرورش کر لوں گا۔ پھر جعفر تیار، حضرت علی کے جو بڑے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ میرے سپرد کر دیجیے۔ تو رسول اللہ نے جعفر کے سپرد کر دیا اور حضرت علی کے سپرد بچی کو نہیں کیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی جعفر کے سپرد کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ جعفر کی بیوی جو ہے وہ اس کی سگی خالہ ہے، وہ مثل ماں اس کو پالی۔ تو گویا یہ فضیلت جو ہے وہ ایک نیچرل ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی شریعت یا فقہ کے تحت گھٹا بڑھا دیں۔ بنی ہوئی ہے، یہ قدرت کا ایک نظام بنا، تو اس نظام میں اللہ نے فضیلتوں کو بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے۔ تو اب انبیاء میں جو مقام سرکار کا ہے وہ فضیلت کی وجہ سے، سرکار کے بعد تمام انبیاء سے افضل کون نبی؟ حضرت ابراہیم، اور ان کے بعد کون ہے؟ حضرت نوح، ان کے بعد کون ہے؟ حضرت موسیٰ، ان کے بعد کون؟ حضرت عیسیٰ۔ تو 5 نبی تمام نبی سے افضل، اور ہمارے نبی 1,24,000 اور ان 5 سب سے افضل۔ تو یہ فضیلت بھی بنائی ہوئی نہیں ہے، یعنی صفات کی بنا پر آپ سے آپ یہ فضیلت سرکار کی طرف جا رہی ہے۔ تو اگر اسے آپ سچے دل سے تسلیم کر لیں، سچے دل سے تسلیم کر لیں کہ جو فضیلتیں اللہ نے
سرکاری رسالت کو عطا کی، وہ تمام انبیاء سے افضل ہے، لیکن صرف زبانی مان لینا نہیں ہے، زبانی مان لینا نہیں۔ اس کو آپ دنیاوی نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو ایک فضیلت طالب علم کے لیے آتی ہے کہ وہ ایم اے کرتا ہے، امکان کرتا ہے، ایم ایس سی کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ایم فل کرتا ہے، اب ایک اور فضیلت بڑھ گئی، پھر وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے، یہ ایک اور فضیلت بڑھ گئی۔ اب فضیلت وہ حاصل کر رہا ہے اپنی قوت بازو سے، اپنی علم سے، اپنی ذہانت سے، اپنے علم سے، کوشش سے، محنت سے، ریاضت سے، لیکن اسے ڈگری نہیں مل سکتی جب تک وہ تمام لوازمات شرائط پورے نہ ہو جائیں۔ صرف لکھ دینا کتاب، ابھی اسے ڈگری نہیں ملی، اس نے محنت تو کر لی، لیکن یونیورسٹی ابھی اسے ڈگری نہیں دے رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب لکھ لی اور جو اس کا گائیڈ تھا پروفیسر، استاد اس کا جو اس کی مدد کر رہا تھا لکھوانے میں، اس نے لکھوا بھی دیا، لیکن اب یونیورسٹی کا اصول یہ ہے کہ ڈگری آپ کو جب ملے گی کہ آپ کی 6 کاپیاں مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسروں کے پاس گئیں۔ ایک لندن یونیورسٹی گئی ہے، اور ایک انڈیا کے کسی یونیورسٹی میں گئی ہے، پنجاب کی یونیورسٹی میں گئی ہے، لاہور یا اسلام آباد، 6 جگہوں پر، جب تک کہ ان کے ریمارکس نہیں آ جائیں گے انتظار کیجئے، سال میں لگیں، 6 مہینے لگیں، 2 سال لگیں، وہ ریمارکس بھیجیں گے، ان کو جمع کیا جائے گا 6 بڑے پروفیسروں کی رائے کو، اس کے بعد یونیورسٹی فیصلہ کرے گی۔ آ گئے ریمارکس، نمبر ہو گئے، ابھی بھی ڈگری نہیں ملے گی، ابھی بھی نہیں ملے گی، اب وائوا ہوگا۔ 3 بڑے پروفیسر بیٹھیں گے اور ان کے سامنے آپ کو حاضر ہونا ہے، تینوں کے سامنے بیٹھیں گے، اس میں ایک تو آپ کی یونیورسٹی کا ہوگا اور 2 کہیں باہر سے آئیں گے، باہر کی یونیورسٹی سے، لندن سے یا کسی اور ملک سے آ جائیں گے، آسٹریلیا سے آ جائیں گے، کیلیفورنیا سے آ جائیں گے۔ اب آپ نے جو لکھا ہے، یا آپ نے خود لکھا ہے یا کسی سے لکھوایا ہے؟ اگر آپ نے کسی سے لکھوایا ہے تو آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے لکھا ہے تو آپ کی ایک ایک چیز اس کی آپ کے دماغ میں ہوگی، وہ کہیں سے بھی تینوں باری باری اسی آپ کے لکھے ہوئے پورے تھیسس کو سوال کریں گے۔ آپ کی تحریر میں سے ایک سوال اٹھا کے پوچھیں گے یہ ہے ایسا، اگر آپ جواب نہیں دے پائے تو آپ فیل ہو گئے۔ ساری محنت 6 سال 7 سال پی ایچ ڈی میں لگتے ہیں، تو یہ محنت 6 سال کی نہیں برباد ہونے والی ہے، وہ پہلی کلاس سے میٹرک اور انٹر اور ایم اے اور وہ سب کمپیوٹر، وہ وظیفے کا ملنا اور کتب خانے میں جانا اور لوگوں سے ملنا، بات اور سب پہ پانی پھر جائے گا۔ اس لیے کتاب پوری یاد ہونا چاہیے، کہیں سے بھی سوال ہو سکتا ہے۔
اس کے بعد اگر آپ پاس ہو گئے تو آپ کو ڈگری مل جائے گی، تو مٹھائی بانٹ دیجیے آپ۔ اب آپ ڈاکٹریٹ کر چکے، آپ کو ڈاکٹر کہا جائے گا، ڈاکٹر صاحب کہا جائے گا۔ اب اگر ذہن بھی ہے، ذہانت بھی ہے، اور شوق بھی ہے، اور علم پسندی بھی ہے، تو اس کے اوپر ایک اور ڈگری ہے، مل جائے تو آپ ڈاکٹر بن گئے، بہت کافی ہے، جہاں آدمی ڈاکٹر ہیں، بہت سارے ڈاکٹر ہیں، نہیں اس کے اوپر بھی ڈگری ہے، شوق ہے، تو وہ ہے ڈیلیٹ۔ اب ڈیلیٹ کی ڈگری کیا ہے؟ ڈیلیٹ کی ڈگری یہ ہے کہ آپ نے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جو تھیسس لکھا وہ چھپ بھی گیا، اور اب اگر آپ میں شوق ہے تو آپ نے 2-3 کتابیں اور لکھی کسی سبجیکٹ پہ، تو تقریباً جب آپ 10 کتابیں لکھ چکے تو وہ 10 کتابیں اب آپ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو پیش کیجیے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، اور ہم ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈیلیٹ کی ڈگری دے دی جائے، کیونکہ لٹریچر کی سب سے بڑی ڈگری ہے۔ اب وہ 10 کتابیں سب پڑھیں گے